14 फरवरी اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کئی باتیں ہیں ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس تہوار کی بار بار خبر چلتی ہے۔ یہ بنیاد ہے بے حیائی کو فروغ دینے کی، تو اسلام نے ان کو کینڈم کیا ہے۔ اللہ کی غیرت کی وجہ سے ہی تو حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، مغرب چاہتا ہے کہ میں اس برائی سے نکل جاؤں۔ یہود و نصارہ ان تہواروں سے نکل رہے ہیں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور ہم کود رہے ہیں اس بکری کی طرح کہ اس بکری نے سوچا سمجھا نہیں ہے۔ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس پہ پروگرامز آرگنائزڈ کیے جاتے ہیں، منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ راستہ ہمیں ایسی دلدل میں پنسا دے گا جس سے شاید نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ سارے معاملات شہروں میں زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کردار اس برائی کو پھیلانے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے میڈیا نے کیا ہے۔ برائی والا، بے حیائی والا کوئی بھی کام ہو، وہ کہیں سے بھی آئے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں بے حیائی کو، فحاشی اور عریانی کو، فحش کاموں کو، زناکاری کو، بے حیائی کو فروغ دیں، عام کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت سورہ نور سے تعلق رکھتی ہے، اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں، اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، تو جو لوگ مومن خواتین پر برائی کا، بے حیائی کا، بدکاری کا، زناکاری کا الزام لگاتے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں اور پھر اس کے چرچے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اصل میں ایمان والوں میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ برائی کب پھیلتی ہے؟ جب اس برائی کا چرچا جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اس کی تشہیر ہوتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، اور اس بے حیائی کی کمرشلز چلتی ہیں، اور پھر پورا معاشرہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر بے حیائی کی بار بار باتیں ہوں گی، یا کسی مرد یا کسی عورت کے اوپر زناکاری کی باتیں کی جائیں گی، ان کے اوپر تہمت لگائی جائے گی، اور باقی لوگ اس کو سنتے رہیں گے، تو رفتہ رفتہ وہ برائی عام ہونا شروع ہو جائے گی۔
لوگوں کے دل میں جو اس برائی کے خلاف نفرت ہے وہ نفرت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پرسپیکٹیو کے اندر یہ بات کی کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں یا وہ اس طرح کی باتیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے انسی مزاح کے اندر کرتے ہیں، حقیقت میں وہ برائی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو، زنا کاری کو، بدکاری کو عام کرنے میں، پرموٹ کرنے میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے معاشرہ میں بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اہل ایمان میں، اہل اسلام میں یا کلمہ پڑھنے والوں میں یہ باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں کہ ہماری محفلوں میں، ہماری مجالس میں، حتیٰ کہ وہ تعلیمی ادارے جہاں انسان کو تراشنا تھا، جن اداروں میں انسان کی عادات کو اور اس کے رہن سہن کو اور اس کے چلنے پھرنے کو تراش کر، اس کے کانٹوں کو جھاڑ کر، اس کی ایسی شاخیں جو تکلیف دہ ہو سکتی ہیں ان کو کاٹ کر ان کو ایک مہذب انسان بنانا تھا، ان اداروں میں بھی، تعلیمی اداروں میں، اسکول و کالج، یونیورسٹیز، سبھی اداروں میں اس برائی کی بھرمار ہے۔ ایسے لباس، ایسا چال چلن، ایسے طور طریقے کہ جو بے حیائی کے فروغ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں وہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک بیماری عام ہو چکی ہے جو آغاز کے مسلمانوں میں نہیں تھی۔ آغاز کے مسلمان کیا کرتے تھے کہ وہ غیروں کے اطوار کو، غیروں کے طریقوں کو، غیروں کے چال چلن کو اور ان کے تہواروں کو اور ان کی خوشیوں کو اور ان کے کوئی بھی ایسے پروگرام اور ایونٹس جو وہ مناتے تھے، مسلمان، ابتدائی دور کے مسلمان انہیں پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں کے اوپر، کئی مقامات پر اور کئی جگہوں پر آپ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اور جو اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں ان کو ایک ہی بات کا درس دیا، خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی تم نے مخالفت کرنی ہے۔ ہر معاملے کے اندر تم نے کوئی چیز ان سے نہیں لینی۔ اور اس دور میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ مخالفت کرتے تھے، مخالفت چلتی رہی، رفتہ رفتہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ جس قدر ہمیں مخالفت سے روکا گیا، مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا، ہم اتنے ہی مغرب زدہ ہو چکے ہیں۔ ہم ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی نکالی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم غور سے جائزہ لیں اپنے تہواروں کا، اپنی رسومات کا، اپنی زندگی کے تمام معاملات کا، تو نظر آتا ہے کہ شاید مغربی لوگ، شاید یہود و نصارہ اپنے ایونٹس کو اس قدر جوش و جذبے کے ساتھ نہیں مناتے جس قدر مسلمان مناتے ہیں۔
جس قدر کلمہ پڑھنے والے ان کے تہواروں کو مناتے ہیں۔ انہی تہواروں میں سے ایک تہوار ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو پچھلی چند دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، مشہور جو ہوا ہے، لیکن ہم مسلمان اس میں دن بدن اس قدر کودتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بے حیائی اور برائی کی، فحاشی اور عریانی کی ایسی دلدل ہے کہ اس میں ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم اسکول میں، کالج میں ایک سٹوری عام پڑھتے ہیں، لک بیفور یو لیپ، کہ قدم اٹھانے سے پہلے دیکھو تم قدم اٹھا رہے ہو تو تمہارا قدم کہاں رکھنا ہے تم نے۔ ایک فاکس لومڑ پانی کے کنویں میں ہے، گر گیا، چل رہا تھا، پتہ نہیں چلا۔ اب وہ پانی میں گرا ہوا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا۔ اتنے میں ایک گوٹ، بکری وہاں سے اس کا گزر ہوا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ ہیلو بھیا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں تو یہاں انجوائے کر رہا ہوں، پانی بڑا میٹھا ہے، بڑے مزے ہیں، موج مستی ہے، ٹھنڈا مشروب ہے، اور میں تو جب سے اس کنویں میں آیا ہوں میری تو موجیں لگ گئی ہیں، اور اگر تم بھی چاہتی ہو کہ اس طرح انجوائے کرو تو پھر تم بھی اندر آ جاؤ۔ اب اس نے سوچا سمجھا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب نے جو چیزیں ہمیں دیں، مغرب چاہتا ہے کہ میں اس برائی سے نکل جاؤں۔ یہود و نصارہ ان تہواروں سے نکل رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کا جو فیملی سسٹم تھا وہ برباد ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے۔ ان کی ڈومیسٹک لائف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام اور وہ رشتے دوبارہ بحال ہو جائیں جس میں حقیقت ہے، جو اصل محبت والے رشتے ہیں۔ آج مغرب میں لوگوں کو، نوجوانوں کو اپنے عزیز و اقارب کی خبر تک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کسی کو باپ کا پتہ نہیں ہے، کسی کو ماں کا پتہ نہیں ہے، کسی کو دادا کا پتہ نہیں ہے، کسی کو دادی کا پتہ نہیں ہے، کسی کو نانا اور نانی کا پتہ نہیں ہے، چچا اور تایا، ماموں، خالہ، پھپھو، یہ سب رشتے ناپید ہیں۔ حرام سے رشتہ جب جڑتا ہے، بغیر نکاح کے جب ایک کپل ملتا ہے، ایک عورت اور ایک مرد کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کو کیا پتا کہ میں کس کا کیا لگتا ہوں۔ آج وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ہمیں مل جائے کہ ہم واپس آ جائیں۔ وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور ہم کود رہے ہیں اس بکری کی طرح، کہ اس بکری نے سوچا سمجھا نہیں ہے اور اس کی باتوں میں آ کے اس نے چھلانگ لگا دی۔ اصل میں تو وہ فاکس اور لومڑ چاہتا تھا کہ میں نکلوں کسی بہانے سے، اس دلدل سے، اس پانی سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے۔ بکری نے اس کی باتوں میں آ کے چھلانگ لگائی۔ اسی فاکس اور لومڑ نے کیا کیا کہ اس بکری کی پشت پہ قدم رکھے، سوار ہوا اور جمپ لگا کے کنویں سے باہر آ گیا، اور جاتے ہوئے اس نے اس کو ٹائے ٹائے بائے بائے کر دیا کہ آنٹی میں تو چلا ہوں، تم اب اس کنویں میں انجوائے کرو۔ یہ حال میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آج میں برصغیر پاک و ہند کو اگر لوں، کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ متاثر ہیں، زیادہ افیکٹڈ ہیں، زیادہ متاثر ہوئے ہیں کہ انہوں نے مغرب کی ہر بری عادت کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ جس طرح یہ ویلنٹائن ڈے ہے، جتنے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ برصغیر پاک و ہند میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان تین ممالک میں خاص کر جس قدر یہ دن منایا جاتا ہے،
اور جس طریقے سے بے حیائی کے نام پہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس پہ پروگرامز آرگنائزڈ کیے جاتے ہیں، منعقد کیے جاتے ہیں بے حیائی کے نام پہ، مکس ڈانس کے لیے، اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم یہ دن منا رہے ہیں جس میں ایک لڑکا اور لڑکی شریعت کے اعتبار سے جن کا آپس میں کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے، وہ آپس میں محبت کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تحائف گفٹس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھول دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ محبت کا دن ہے، اور محبت کرنے والے کپلز اور ایک دوسرے سے عشق اور محبت کی باتیں کرنے والے وہ جوڑے مختلف چوکوں چوراہوں میں اور پارکوں میں اور دیگر پبلک پلیس میں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں بھی گفٹس کا ایکسچینج ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پہ اس ملک پاکستان میں جو تحائف اور جو گفٹس ایک عاشق نے معشوقہ کو اور معشوقہ نے عاشق کو دینا ہوتا ہے، ان کے اسٹالز لگتے ہیں، دکانیں لگتی ہیں، سجائی جاتی ہیں، اور وہ تحائف لا کے رکھے جاتے ہیں جو میرا آج کا نوجوان خرید کر پھر وہ اپنی محبوبہ کو اور میری نوجوان بہن بیٹی اپنے اس محب کو اور اپنے عاشق کو دیتی ہے، اور ہم پھر بھی مسلمان رہتے ہیں، ہم پھر بھی کلمہ پڑھنے والے اللہ کے رسول کے محب کلواتے ہیں، محبت کے دعوے دار پھر بھی رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ راستہ ہمیں ایسی دلدل میں پنسا دے گا جس سے شاید نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ حالت ہے ہماری کہ ہم غیروں کے تہوار کو اس جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں کہ جیسے یہ بہت ثواب کا کام ہے، یہ بے حیائی کی بنیاد ہے، اس سے بے حیائی فروغ پاتی ہے۔ دیکھیں دیہاتوں میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر، یہ سارے معاملات شہروں میں زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کردار اس برائی کو پھیلانے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے میڈیا نے کیا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انہوں نے مل کے خوب غیروں سے پیسے لے کے انہوں نے خوب اس برائی کا چرچا کیا۔ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس تہوار کی بار بار خبر چلتی ہے کہ یہ محبت کا دن منایا جا رہا ہے، فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کو یہ تحفہ پیش کیا، باقاعدہ اس کے اوپر ایک پوری کمپین چلائی جاتی ہے۔ جب یہ میڈیا اتنا مضبوط نہیں تھا تو پاکستان میں کانوں کان خبر تک نہیں تھی۔ بس 2-4 دہائیوں کی بات ہے، صدیوں کی بات نہیں، 20-30 سال بس۔ جو میڈیا زیادہ ہوتا گیا ہے، اسٹرانگ ہوتا گیا ہے، مضبوط ہوتا گیا ہے، یہ برائی اسی قدر بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بے حیائی کا بار بار ذکر ہوتا ہے تو وہ برائی عام ہوتی ہے، اور پھر سن کے لوگ اس برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس بے حیائی کی باتوں کو بے حیا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان میں حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ تو ہمارے اندر سے حیا ختم ہو چکا ہے، بے حیائی عام ہے، اس لیے ہمیں وہ بے حیائی
وہ بے پردگی اور وہ فحاشی اور یعنی ہمیں برائی لگتی نہیں ہے، کیونکہ ہم بے حیا ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو چاہو کرو، پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب حیا نہیں تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہے، بے حیائی ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منا کر ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی وہ مرد اور وہ خواتین جن کی آپس میں کوئی ایسی رشتہ داری نہیں کہ جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔ آپس میں ملاپ اور تحائف دینا شرعاً جائز نہیں، حرام کام ہے۔ جتنے بھی راستے، کیونکہ یہ بنیاد ہے زناکاری کی، یہ بنیاد ہے بے حیائی کو فروغ دینے کی، تو اسلام نے ان کو کینڈم کیا ہے، اسلام نے ان کی بھرپور مذمت کی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان فحاشی والے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، زناکاری کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑا غیرت والا میرا اللہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارثہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سنا، کہتے ہیں کہ اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو یہ جو تلوار میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو نیام میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ سیدھا جا کے اس بندے کی گردن کو اتار دوں گا۔ غیرت کا معاملہ ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ والدین کہ جن کو پتہ ہے کہ ہماری بیٹیاں غیر محرم سے ملتی ہیں، گھر سے یونیورسٹی جاتی ہیں اور وہاں دوستیاں لگاتی ہیں اور پھر ہوٹلنگ کرتی ہیں اور اکٹھا کھانا پینا اور پارکوں میں جانا، کلبوں میں جانا، اور اس سے آگے بھی معاملات خراب ہیں، لیکن وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ غیرت مر چکی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت سعد کے اس جذبے کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے حضرت سعد کی غیرت پہ تعجب کیا؟ تمہیں عجیب لگا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہہ دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اللہ کی قسم میں تو حضرت سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ بات کی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ غیر محرم مرد کو دیکھ لوں تو اس کی گردن کاٹ دوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، کیا مطلب ہے کہ میں بھی اگر سعد کی جگہ ہوں تو میں بھی اس سے بڑھ کر اس بندے کے ساتھ برا سلوک کروں۔ یار جو اپنی بیوی کے ساتھ، جو صحابہ کرام اپنی بیوی کے ساتھ غیر محرم کو دیکھ کر اتنا غصہ اور اتنا جذبہ ان کے اندر ہے کہ ہم اس کی گردن کاٹ دیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے کیسے برداشت کریں گے؟ وہ اپنی بیٹی کے لیے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے ہیں،
اور حالت یہ ہماری کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ پھرتی رہے، ہمیں پتہ بھی ہو پھر بھی ہماری آنکھیں بند رہیں، پھر بھی ہم سوچیں نہ اس مسئلے کے اوپر، پھر بھی ہم غور و فکر نہ کریں کہ ہم کون سے راستے پہ چل رہے ہیں، کس نبی کے امتی ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت تو 7 سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے بندو، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تمہاری غیرت ختم ہو چکی ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تمہاری غیرت تو بیدار رہنی چاہیے تھی۔ ایک بھائی کے اندر غیرت ختم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میرے بھی تعلق ہیں کسی لڑکی کے ساتھ، اگر میری بہن کے ہیں تو میرے بھی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بہن کو پتا ہے بھائی کی دوستی کس کے ساتھ ہے اور بھائی کو پتا ہے بہن کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اگر بہن بھائی آپس میں ملے ہوئے ہیں تو والدین کو تو غیرت کرنی چاہیے، والدین کو تو سوچنا چاہیے کہ ہماری بیٹی 14 فروری کو گھر سے نکل رہی ہے، کس لباس میں؟ ایسے کپلز سرخ رنگ کا لباس پہن کے نکلتے ہیں، ریڈ کلر کے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، اور ماں نے باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ کتنے ایسے پیرنٹس بھی ہوں گے جو اس دن اپنی بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹی کے دروازے تک چھوڑ کے جائیں گے، اور کتنی ایسی لڑکیاں ہوں گی جو کالج میں یونیورسٹی میں انٹر ہونے کی بجائے باہر سے ہی کسی پارک میں پہنچ جائیں گی۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی حدیث میں آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خامند کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے، اور روز قیامت عرش والے رب نے اس سے پوچھ لینا ہے، اس نے پوچھ لینا ہے کہ تم نے بچوں کی پرورش کیسے کی، تربیت کیسے کی، بیٹی کا چال چلن۔ باپ سارا دن باہر ہوتا ہے، ماں کو سب پتا ہوتا ہے، لیکن وہ ماں بھی ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس ماں کو یہ پتا نہیں ہے کہ کل قیامت کو اگر اللہ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ سوال کیا تو میرے پاس جواب کیا ہوگا، میں جسٹیفائی نہیں کر سکوں گی۔ اس لیے یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ خدا را اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سنبھالیں، ان کے چال چلن پہ نظر رکھیں، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے، قیامت کے دن لٹک جائیں گے ایسے والدین جو آج کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، جو آج بڑے آرام سے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ میری بیٹی کی دوست ہے، میری بیٹی کا دوست ہے، بڑے آرام سے کہتے ہیں، لیکن اللہ تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اللہ کی قسم میں تو 7 سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور جس قدر میں 7 سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرا اللہ تو میرے سے زیادہ بھی غیرت والا ہے، کیونکہ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی بندی اور پیدا کیا ہوا بندہ جب غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو دکھ تو ہوتا ہے، اس کو غصہ تو آتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اجلی غیرت اللہ، اللہ کی غیرت کی وجہ سے ہی تو حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ نے فحاشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو، اور ہر وہ کام جو انسان کو اس راستے پہ لے کے آتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ چاہے وہ چھپ چھپا کے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔
ولا شخص اغیر من اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا شخص نہیں ہو سکتا، کوئی غیرت والا شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں نے آغاز میں پڑھی، اس لیے اللہ کہتے ہیں لہم عذاب علیم، کیونکہ یہ جو بے حیائی کو، برائی کو، فحش کاموں کو پرموٹ کرتے ہیں، عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے۔ آج روشن خیال سیکولر لبرل طبقہ مل کے ہمارے اسلام کے سسٹم کو، نظام کو، ہماری ڈومیسٹک لائف کو، فیملی لائف کو اس قدر تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ مل کے ہمارے اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم سے وہ اسلامی روایات چھیننا چاہتے ہیں، اور ہم بھی ان کے پیچھے لگ کے اپنے اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں یہ فاسق بن جاتے ہیں، فاجر بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ معاشرے میں بے حیا لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا عذاب نہیں ہے، ان کی بات کا یقین اٹھ جاتا ہے، لیکن ہم تو انہی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمان کا وہ لیول نہیں ہے۔ ہمیں بے حیا لوگ ہی پسند ہیں، ہماری دوستیاں بھی تو انہی کے ساتھ ہیں، ہمارے تعلقات بھی تو انہی کے ساتھ ہیں، ان کی گواہیوں کا یقین بھی ہم ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں فاسق، فاجر، منافق ڈکلیئر کر دیا۔ جو مومنوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، ایمان والوں میں برائی کو پھیلاتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں تو یہ سزا ہے، تو آخرت میں اللہ ایسے بے حیا لوگوں کو، برائی پھیلانے والوں کو، زناکاری کو عام کرنے والوں کو اللہ جو عذاب دے گا نا، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جس جہنم کے بارے میں بڑے آرام سے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، 2-4 دن جانا بھی پڑ گیا تو خیر ہے، وہ بڑی خطرناک جہنم ہے، خطرناک قسم کی جہنم ہے۔ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، 69 گنا اس آگ سے زیادہ تیز آگ ہے، جس میں انسان جو ہی داخل ہوگا جل کے کوئلہ بن جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ یہ آگ مرنے کے قابل چھوڑے گی، نہ زندہ رہنے کے قابل چھوڑے گی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں بے حیا مرد و خواتین آگ کے تندور میں جل رہے ہوں گے۔ اس آگ سے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم بے فکر ہو چکے ہیں، برائی میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسی وہ میری بہن بیٹی ہے جو غیروں کے تہوار کو اور غیروں کے دیے ہوئے اس کلچر کو پرموٹ کرنے میں دن رات لگی ہوئی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، فون کالز کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے ہو رہے ہیں، ڈیٹس طے ہو رہی ہیں، ٹائم طے ہو رہا ہے کہ کون سے چوک میں، کون سے پارک میں اور کون سے ہوٹل میں ہم ملاقات کریں گے۔ اللہ کو تو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ چاہے تو وہ زمین کو پھاڑ دے اور ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دنسا دے، یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ این یخسف بکم الارض، وہ اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے، تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، دنسا دے گا زمین میں۔ کہیں قیامت کی جو نشانیاں ہیں کہ زناکاری عام ہو جائے گی، نیم برہنہ لباس میں خواتین نظر آئیں گی۔ آج آپ دیکھ لیں چوک و چوراہوں میں، اسکولوں، کالج، یونیورسٹیز میں یہی تو حالت نظر آتی ہے۔ ایسے ایسے بیہودہ لباس،
نیم بھرنا کہ خود دیکھ کے شرم آتی ہے، آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، لیکن وہ گھر سے نکلی ہوئی خاتون، وہ لڑکی جو اتنے بےہودہ لباس میں نکلی ہوئی ہے، وہ بڑے فخر سے چل رہی ہے، اس کو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ کہیں مجھے زمین میں دنسا نہ دے، میرا اللہ کہیں میرے اوپر پتھروں کی بارش نازل نہ کر دے۔ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ 14 فروری، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کئی باتیں ہیں۔ اصل چیز تو یہ دیکھنی ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے۔ برائی والا، بے حیائی والا کوئی بھی کام ہو، وہ کہیں سے بھی آئے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اشارتاً یہ بات کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، کئی کتب کے اندر جن لوگوں نے یہ قلم اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہیں، کالم لکھے ہیں، اور بتایا ہے کہ یہ کہاں سے چلا۔ بعض نے کہا کہ یہ روم سے، یہ رومن ایک روایت ہے جسے لوپر کالیا کہتے ہیں، کہ رومی لوگ 14 فروری کو ان کے مرد اور ان کی خواتین جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی تھی، وہ جوڑے اس دن کو نکلتے تھے اور ایک دوسرے کے نام اپنے جو قمیض ہوتی تھی اس کی آستینوں پر لکھتے تھے، بازوؤں کے اوپر، سامنے کپڑوں کے اوپر لکھتے تھے، اور اس دن وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اور بعض نے لکھا کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے، یہ 3 صدی کا ایک پادری تھا عیسائیت میں، سینٹ ویلنٹائن اس کا نام تھا۔ عیسائیت میں یہ ہے کہ پادری اور جو راہبہ ہوتی ہے، خاتون، یہ مرتے دم تک شادی نہیں کر سکتے، لیکن اس روایت کے مطابق، یہ ایک تاریخی واقعے کے مطابق، اس کی کتنی حقیقت ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، اس ویلنٹائن کو، اس پادری کو، اس راہبہ کے اوپر، اس پادریہ کے اوپر، خاتون کے اوپر محبت ہو گئی، اس کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اب وہ اپنے دین کے مطابق شادی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس بدبخت نے محبت میں آ کے اسے کہا کہ 14 فروری کو اگر ہم دونوں آپس میں ملتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ثواب کا کام ہوگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ دونوں نے ملاقات کی، میل ملاپ ہوا، بدکاری ہوئی، زناکاری ہوئی، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ ان کو قتل کر دیا گیا اس وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے۔ بعد میں لوگوں نے اس کی یاد میں اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ بات پھر وہی ہے کہ یہ تہوار آیا کہاں سے؟ مغرب سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، غیر مسلموں سے۔ ویسے ہمارے اندر بڑا جذبہ ہے، بڑے ہم جذباتی لوگ ہیں یار، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور بات ساری مغرب کی مانتے ہیں۔ کام سارے یہودیوں والے کرتے ہیں، کام سارے عیسائیوں والے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ وہ آج کے والدین میں غیرت نہیں ہے، لیکن اس رسول کے نام پہ کسی بھی بندے کو پکڑ کے قتل کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ کیسا ہمارا اسلام ہے، کیسا ہمارا دین ہے۔ اور میرے بھائیوں، بات ذہن میں رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بننے کا حکم ہے، ہمیں یہود و نصارہ کی نقالی کرنے سے روکا گیا۔
سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب اللباس میں ایک روایت لے کے آتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کتاب اللباس میں یہ روایت لا کے ثابت کیا کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس اس قوم جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کو تو حکم دیا گیا کہ تم گھر سے نکلو تو پورے پردے کے ساتھ نکلو، تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ عورتیں جو جا رہی ہیں یہ حیا والی ہیں اور تمہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ اور جو بغیر پردے کے بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے خواتین لڑکیاں کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اور چوکوں چوراہوں میں، بازاروں میں، پارکوں میں گھوم رہی ہیں، وہ پھر لوگوں کی نظروں میں پاک دامن نہیں ہوا کرتی۔ لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں۔ صرف لوگ نہیں سمجھتے، اس کائنات کے امام نبی علیہ السلام نے جو جملہ ایسی خواتین کے بارے میں کہا وہ بہت خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورت جب گھر سے نکلتی ہے فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ زانیہ عورت جا رہی ہے، یہ زانیہ عورت جا رہی ہے، یہ زانیہ عورت جا رہی ہے جو بناؤ سنگار کر کے بغیر پردے کے۔ پردہ نام کی چیز ہمارے پاس سے ختم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ ویسے ہم یار کیسے، خاص کر میں پاکستان کی بات کروں گا، کیسے ہم مسلمان ہیں یار۔ یہاں خواتین کو پردہ کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں خواتین نیم برہنہ لباس میں نکلتی ہیں، بغیر دوپٹے اور حجاب کے نکلتی ہیں، اور جن ممالک میں سختیاں ہیں وہاں خواتین باپردہ ہو کے نکلتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کل کا جو واقعہ انڈیا میں یونیورسٹی کے ایک طالبہ کے اوپر آوازیں کسی گئیں، اس کے عبائی کے اوپر، اس کے پردے کے اوپر، اس کے حجاب کے اوپر، اور وہ میری بہن وہ اسلام کی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے ان گنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ پردہ کرنے کے لیے کتنی مشکلات برداشت کر رہی ہے، اور یہاں پردہ کرنے والیوں کو بک اپ کیا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کوئی آوازیں نہیں کستا، اور یہاں کی خواتین پردے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، پردے کو چھوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ میں ایک لفظ جملہ کہنے لگا ہوں، ہے سخت۔ میں نے اپنی کلاس کی لڑکیوں کو، اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ باقی لڑکیوں کو بھی جتنا اللہ مجھے ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، میں الحمدللہ بات کرتا ہوں، یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن میں نہ لٹک جاؤں، اس لیے میں اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مجھے ایک لڑکی کہنے لگی، میری اسٹوڈنٹ، کہ سر میں نے ایک لڑکی کو کہا کہ آپ پردہ کیا کریں، حجاب کیا کریں، تو اس نے آگے سے کہا کہ حجاب تو، پردہ تو آنکھوں اور دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ جملہ جو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ اس کا جواب یہ تھا کہ بڑے آرام سے آپ کہتی کہ میری بہن آپ کپڑے اتار دو، اور جب آپ نے یہ جملہ بولنا تھا تو اس نے غصے میں آپے سے باہر ہو جانا تھا، اور آپ نے بڑے آرام سے کہنا تھا میری بہن پردہ تو دل میں ہوتا ہے، حیا تو دل میں ہوتی ہے، برہنہ ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر امریکہ میں یہ جو ویلنٹائن ڈے کی میں بات کر رہا ہوں، امریکہ میں ایک ایسا شہر ہے جہاں اس دن خواتین برہنہ نکلتے ہیں گھروں سے، مرد و خواتین برہنہ گھر سے نکلتے ہیں،
اور ان کے بازوؤں اور ان کی چھاتیوں پہ اپنے اپنے عاشقوں اور اپنی اپنی مشوقہ کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کر لی اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ یہودیوں والے کام کر رہے ہیں تو یہودیوں میں شمار ہوگا، روز قیامت یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ عیسائیوں کی نکالی کر رہے ہیں تو روز قیامت عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ایسے نوجوان۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اصل تو آخرت ہے، جس کے بارے میں آج کے نوجوان بے فکر ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس بے حیائی کے دن کو ایک ایسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری نسلوں میں ایک نفرت پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے اور اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے۔ میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں، اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے، کیونکہ بے حیائی اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور جب اللہ کی غیرت کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاتا ہے، عبرت بن جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ اسلام کے نام پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں اور اسلام کی مانتے بھی نہیں ہیں۔ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا رہن سہن، بود و باش، ہماری سیاست، ہماری تجارت، ہمارے سارے معاملات یا فرنگیوں سے لیے ہیں یا ہندوؤں سے لیے ہوئے ہیں۔ انگریزوں سے بڑی نفرت ہے، مغرب سے بڑی نفرت ہے، یہودیوں سے بڑی نفرت ہے، لیکن کام سارے یہودیوں والے کرتے ہیں۔ عیسائیوں سے نفرت ہے لیکن کام سارے عیسائیوں والے کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ جو دن ہے اس کی جتنی مذمت ہم کر سکیں، جو مجھے سن رہا ہے یا سنے، میں اس سے یہی کہوں گا کہ ہر فورم کے اوپر حیا کے علم کو بلند کریں اور ڈسکرج کریں ایسی لڑکیوں کو اور ایسے لڑکوں کو جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ گھر میں جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں، ان کے اوپر نظر رکھیں، ورنہ روزے قیامت والدین بھی آگ میں جل رہے ہوں گے اور یہ بچیاں اور بچے بھی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، جوانی میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بھی جوان تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کئی صحابہ جوان ہی تو تھے، لیکن ان کی جوانیاں اسلام کے راستے پہ خرچ ہوئی ہیں۔ ہماری جوانیاں اسلام کی مخالفت میں لگ رہی ہیں۔ اس لیے جوانی کا سوال روز قیامت اللہ نے کر لینا ہے کہ جوانی کہاں خرچ کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی پرزور طریقے سے مذمت کریں، اور ہمارا وہ میڈیا جو اس دن کو پروموٹ کرنے میں اور اس کی تشہیر کرنے میں لگا ہوا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ مسلمانوں میں بے حیائی کو مت فروغ دیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
تو کہیں ہم تو اس کا حصہ نہیں بن رہے؟ ہم نے اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے. اپنے اپنے حصے کی شمع روشن نہ کی میں نے آپ نے تو یاد رکھنا کہ کل قیامت کو لٹک جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے جی، ہم تو ٹھیک ہیں، ہمیں کیا لگے. نہیں، ہمیں لگنا چاہیے. جتنا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جتنی طاقت دی ہے، ہاتھ کی طاقت ہے، زبان کی طاقت ہے، جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم ان برائیوں کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. اللہ کی راہ میں اگر ہم نکل پڑتے ہیں تو اللہ مدد بھی کرتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کہتے ہیں ہم راستے کھولتے جاتے ہیں، ہم ان کے معاون مددگار پیدا کرتے جاتے ہیں. تم آگے بڑھو تو صحیح، قدم اٹھاؤ تو صحیح. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس برائی کو روکنے میں اور نیکی کو پھیلانے میں ہماری نصرت فرمائے، ہماری مدد فرمائے. اور اللہ اس بے حیائی سے ہماری بیٹیوں کو، مسلمان بہنوں کو، مسلمان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اس بے حیائی کے دن سے محفوظ فرمائے اور اللہ سے ایمانوں میں ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے.